پیارے ویورز السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ یہ نصف صدی پہلے کا قصہ ہے جب کراچی میں شادی کی ایک ایسی تقریب منعقد ہوئی جس کی خوشی میں کراچی کے در و دیوار جگمگا اٹھے۔ یہ تقریب ٹیلی ویژن پر نشر ہوئی اور نکاح نامے پر دو ممالک کے سربراہان نے بطور گواہ دستخط کیے۔ یہ 15 جولائی 1968 کی بات ہے جب اردن کے بادشاہ شاہ حسین کے چچا شریف حسین بن ناصر پاکستان کے سابق سیکریٹری خارجہ اکرام اللہ کی سب سے چھوٹی صاحبزادی ثروت کے لیے اردن کے ولی عہد شہزادہ حسن بن طلال کا رشتہ لے کر پاکستان تشریف لائے۔ اس رشتے کی منظوری سے پاکستان بھر میں خوشی کی ایک لہر دوڑ گئی تھی۔ ثروت، جنہیں ان کے گھر والے پیار سے بٹلم کہتے تھے، 24 جولائی 1947 کو کولکتہ میں پیدا ہوئی تھیں۔ وہ برطانیہ کے اعلیٰ تعلیمی اداروں سے فارغ التحصیل تھیں اور اردو، انگریزی اور فرانسیسی زبان پر یکساں عبور رکھتی تھیں۔ شہزادہ حسن سے ان کی ملاقات چند برس پہلے برطانیہ میں ہوئی تھی، جہاں وہ آکسفورڈ یونیورسٹی میں ان کے ہم جماعت تھے۔ شہزادہ حسن 20 مارچ 1947 کو عمان میں پیدا ہوئے تھے۔ عربی، انگریزی، ہسپانوی اور عبرانی زبانوں پر عبور رکھتے تھے۔ پھر 27 اگست 1968 کا دن آیا جب کراچی کے بین الاقوامی ایئرپورٹ پر اردن سے آئی ہوئی بارات اتری۔ ان سے پہلے صدر پاکستان فیلڈ مارشل ایوب خان اس بارات کے خیر مقدم کے لیے کراچی پہنچ چکے تھے۔ بارات کا طیارہ اردن کے شاہ حسین خود اڑا رہے تھے۔ طیارہ زمین پر اترا تو ایئرپورٹ کی فضا شاہ حسین زندہ باد اور صدر ایوب خان زندہ باد کے نعروں سے گونج اٹھی۔ بارات میں شاہ حسین اور شہزادہ حسن کے علاوہ اردن کے وزیر اعظم شہزادی مینا الحسین، شہزادی عالیہ، شہزادی بسمیہ اور چند دیگر حکام شامل تھے۔ ایوب خان نے بارات کا استقبال کیا۔ ان کے ساتھ پاکستان میں اردن کے سفیر عکاش الزین اور اردن میں پاکستان کے سفیر راحت سعید چھتاری بھی موجود تھے۔ دوسری سمت ثروت کی والدہ بیگم شائستہ اکرام اللہ، جو خود پاکستان کے لیے سفارتکاری کے فرائض سر انجام دے چکی تھیں، اور صدر ایوب خان کی صاحبزادی نسیم اورنگزیب بھی موجود تھیں۔ شہزادہ حسن بن طلال اپنی خوش دامن کے پاس پہنچے، ان کے سامنے سر جھکایا۔ بیگم اکرام اللہ نے دعائیں دیتے ہوئے ان کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھ دیا۔ بارات کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا، جس کے بعد بارات اسٹیٹ گیسٹ ہاؤس کے لیے روانہ ہو گئی۔ کراچی کی آراستہ سڑکوں پر پاکستانی عوام خیر مقدمی نعروں سے بارات کا استقبال کر رہے تھے، اور صدر ایوب، شاہ حسین اور شہزادہ حسن کی ایک جھلک دیکھنے کو بے تاب تھے لوگ۔ کئی مقامات پر استقبالیہ بینڈ بھی فضا میں موسیقی بکھیر رہے تھے۔ ایوان صدر میں بیگم شائستہ اکرام اللہ کی جانب سے زہرانے کا انتظام تھا۔ شام کو شاہی خاندان کلفٹن میں بیگم شائستہ اکرام اللہ کے گھر کاشانہ پہنچا، جہاں مہندی کی رسم ادا کی گئی۔ اس رسم میں ثروت، جو اب شہزادی ثروت کہلانے لگی تھیں، کی والدہ، بہنوں اور قریبی دوستوں نے شرکت کی۔ 7 سہاگنوں نے شہزادی ثروت کی ہتھیلی پر مہندی رکھ دی اور پھر ان کی دوستوں نے ایک حسین مشرقی رقص پیش کیا۔ اردن کی شہزادیاں یہ منظر حیرت سے دیکھ رہی تھیں۔ اس رات شہر بھر میں چراغاں کیا گیا تھا، مگر ایوان صدر سے کاشانہ تک کی سڑک کو تو کچھ زیادہ ہی اہتمام کے ساتھ سجایا گیا تھا۔ اگلے دن 28 اگست 1968 کو دلہن کے گھر نکاح کی تقریب تھی۔ اس تقریب میں بھی شہزادی ثروت کی بہنوں اور دوستوں نے بہت دھوم مچائی۔ شہزادہ حسن نے ان سب میں گھڑیوں اور دینار کے تحفے تقسیم کیے۔ پھر ایک سادہ سی تقریب میں رسم نکاح ادا کی گئی۔ یہ نکاح عالم دین مولانا جمال میاں فرنگی نے پڑھایا۔ اس نکاح میں اردن کے شاہ حسین، وزیر اعظم بہجت الہونی اور پاکستان کے صدر ایوب خان کے علاوہ اعلیٰ حکام نے شرکت کی۔ نکاح نامے پر شاہ حسین اور صدر ایوب خان نے بطور گواہان دستخط کیے۔ بیگم شائستہ اکرام اللہ اور ان کے گھر کی خواتین نے دلہا کو سلامی پیش کی، مگر جب دولہے میاں واپس جانے کے لیے اسٹیج سے اترے تو معلوم ہوا کہ ان کا جوتا تو چھپایا جا چکا ہے۔ دلہن کی بہنوں نے 2000 دینار لے کر بہنوئی کا جوتا واپس کیا۔ اس تقریب میں بھی صدر ایوب خان نے بطور خاص شرکت کی۔ انہوں نے شہزادہ حسن اور شہزادی ثروت کو سونے کا ایک جڑاؤ سیٹ بطور تحفہ عطا کیا اور ایک خوشنما شمع دان بھی دیا۔ عشائیے کے بعد شہزادی ثروت اپنی والدہ کے ہمراہ اپنی قیام گاہ کاشانہ واپس آ گئیں۔ چند ماہ بعد 11 نومبر 1968 کو شہزادی ثروت رخصت ہو کر اپنے سسرال چلی گئیں، جہاں وہ آج بھی بڑی خوش و خرم زندگی گزار رہی ہیں۔ پیارے ویور، یہ تھی ہماری آج کی کہانی، اور بھی اچھی کہانیاں دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ اللہ نگہبان۔